السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ، پہلی کتاب، لیکچر 10، حصہ اے۔ ضمیر اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو نہیں دہرائیں۔ ضمیر کی جمع ضمائر ہے۔ آئیں ڈرل کرتے ہیں۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ فعل جو کام کیا جائے، اور فاعل عمل کرنے والا، کام کرنے والا۔ اگر فعل ہے تو فاعل ہونا چاہیے، ان کا ایک خاص رشتہ ہے۔ فاعل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، وہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت کام آئے گا۔ جب فاعل فعل کے ساتھ منسلک ہوتی ہے تو وہ ضمیر ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کتابو، یہ جو واو ہے یہ فاعل ہے اور ضمیر ہے۔ اسی لیے ہم نے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا کی مشق کی ہے۔ اس ٹیبل سے ہم تھوڑے مانوس تو ہیں۔ یہ تو ہم نے جو فعل تھے، کتبہ، خرجہ، ذہبہ، جلسہ، رجا، ان سب کی پہلے بھی پریکٹس کی ہے۔ یہ ضمیر منفصلون ہیں، جو کہ الگ ہوتے ہیں، جو کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آتے، ان کی اپنی ایک الگ اکیلے حیثیت ہوتی ہے، اور یہ مرفوع ہوتے ہیں۔ اور جو منصوب اور مجرور ہوتے ہیں ان کو ضمیر متصل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جڑ کر آئیں گے، وہ اکیلے نہیں آئیں گے، بلکہ کسی فعل یا کسی لفظ کے ساتھ مل کے آئیں گے۔ اور ان میں ہما ہم، ہما ہننا، ہما ہم اور ہما ہننا یہ تو کامن ہے، باقی سب میں فرق ہے۔ اس ٹیبل کو دوبارہ دوسری طرح سے انشاءاللہ کریں گے۔ ابھی ہم جو ہے وہ تھوڑی فعل کی جو اسناد ہیں اس کے حساب سے پریکٹس کر لیتے ہیں۔ کتبہ، کتبہ، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتنا، کتبتو۔ خرجا، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتنا، خرجتو، خرجنا۔ یہ ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے ہیں۔ نانو، خرجنا، ہم گئے۔ انا، خرجتو، میں گیا۔ انتا، خرجتا، تم گئے۔ انتی، خرجتی، تم گئیں، موننا صحیح ہے۔ انتم، خرجتم، تم سب گئے۔ ہوا، خرجا، وہ گیا۔ ہیا، خرجت، وہ گئی۔ ہم، خرجو، ہم سب گئے، یہ مذکر ہے۔ ہننا، خرجنا، ہم سب گئیں۔ جب آپ خرجتو کہتے ہیں تو خرجتو کی فاعل انا ہے، یہ جیسے ہم نے یہاں پر کیا، یہ خرجتو کی فاعل انا ہے، اور تو جو ہے اس کی شکل ہے۔ تو یہ چیزیں یاد کرنے کی ہیں۔ جب آپ خرجنا کہتے ہیں تو خرجنا میں فاعل نحنو ہے، اس کی شکل نا ہے، یہ ہم نے جو پہلا والا کیا تھا۔ جب آپ خرجتا کہتے ہیں تو خرجت کی فاعل انتا ہے، وہ، اور تا اس کی شکل ہے۔ تا ضمیر ہے جو انتا کو جاتا ہے، یعنی کہ جب تا ہوگا تو وہ آپ سمجھیں گے کہ انتا کو گیا تم، اور سب ضمائر مرفوع ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنے کی چیز۔ یہ جو فعل ہیں، ذہبہ، جلسہ، رجا، یہ ہم پریکٹس کریں گے۔
ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتنا ذہبتو ذہبنا ہیا ذہبت ہیا ذہبت وہ گئی ہوا ذہبا وہ گیا ہم ذہبو وہ سب گئے ہننا ذہبنا وہ سب گئیں انتا ذہبتا تم گئے انتی ذہبتی تم گئیں نحنو ذہبنا ہم گئے انا ذہبتو میں گیا جلسا جلسا جلسو جلست جلستا جلسنا جلستا جلستما جلستم جلستی جلستما جلستنا جلستو جلسنا انتم جلستم تم سب بیٹھے انتی جلستی تم بیٹھی ہم جلسو وہ سب بیٹھے ہوا جلسا وہ بیٹھا انا جلستو میں بیٹھا ہیا جلست وہ بیٹھی نحنو جلسنا ہم سب بیٹھے رجا رجا رجو رجات رجاتا رجانا رجاتا رجاتما رجاتم رجاتی رجاتما رجاتنا رجاتو رجانا انتم رجاتم وہ واپس آیا انتم رجاتم تم سب واپس آئے انتی رجاتی تم واپس آئیں ہم رجاؤ وہ سب واپس آئے ہوا رجا وہ واپس آیا انا رجاتو میں واپس آیا ہیا رجعت وہ واپس آئی نحنو رجانا ہم سب واپس آئے رجا وہ واپس آیا جلسا وہ بیٹھا ذہبا وہ گیا خرجا وہ باہر چلا گیا یا باہر گیا کتبا اس نے لکھا اکلا اس نے کھایا شربا اس نے پیا تمام فعل غائب واحد مذکر سے شروع ہوتے ہیں اس نے ماضی میں کچھ کیا جب یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی آپ کو ترتیب اور ضمیروں کا علم ہو جائے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر میں کوئی فعل لکھوں جو ضعیف ناقص فعل نہیں ہو یعنی جس میں واو یا نہیں ہو آپ اسے اسناد دے سکیں گے انشاءاللہ اگر 3 حروف اصلی میں سے فا کلمہ عین کلمہ اور لام کلمہ میں سے کوئی ایک واو یا ہو تو ایسے فعل کو ضعیف ناقص فعل معطل کہتے ہیں حرف و علت والا کہتے ہیں ہم دوبارہ مضاف الیہ کا مطالعہ کرتے ہیں اسم کی ملکیت کی صورت جس میں ملکیت بیان کی گئی ہو ہم اردو میں کی اور کا استعمال کر کے ملکیت کو بیان کرتے ہیں محمد کا قلم محمد کی کتاب محمد کا گھر حامد کا گھر حامد کی کتاب اسے عربی میں کیسے کہا جائے کیونکہ عربی میں کی یا کا کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے ملکیت 2 اسمیوں کے درمیان تعلق ہے ہم 2 اسم لیتے ہیں جن کا آپس میں تعلق ہے آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں مالک اور چیز جو ملکیت میں ہو ہم ان کو جوڑتے ہیں کتاب محمد قلم المدرس کتاب اور قلم جو ہے یہ تنوین ہے ان پہ محمد اور المدرس جو ہے یہ معرفہ ہیں محمد اس لیے معرفہ ہے کیونکہ وہ اس میں خاص ہے کسی کا نام ہے اور اس کو عربی میں اسم و علم کہتے ہیں المدرس اسم و معرفہ ہے اس میں الف لام ال آ رہا ہے اور اس پر ایک پیش ہے میں محمد کی کتاب کیسے کہوں کتاب و محمد کی کتاب میں 2 اسم دیکھ رہا ہوں اس میں ایک اسم ہے محمد یہ مجرور ہے اس پہ 2 زیر ہیں اور دوسرا اسم کتابو اس پر تنوین نہیں ہے اس پہ ایک دمہ ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ایک ملکیتی صورت ہے جس میں جو اسم مجرور ہے
محمدن وہ مالک ہے، اور اس سے پہلے جو اسم آیا ہے کتابو وہ چیز ہے جو ملکیت میں ہے۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ ہی مالک ہے، ہم اس اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور بیتو چیز جو ملکیت میں ہے اس اسم کو مضاف کہتے ہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہم صرف اس اپنے علم کو ذرا تازہ کر رہے ہیں۔ بیت اللہ ہم اس میں فی حرف جر کا اضافہ کرتے ہیں، فی بیت اللہ، فی کی وجہ سے بیتو جو تھا وہ بیتی ہو گیا، اسم مجرور بن گیا، حرف جر کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے۔ کتاب اللہ میں ہم اس میں من حرف جر کا اضافہ کرتے ہیں، من کتاب اللہ۔ آپ جانتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ حرف جر اس کے بعد کے آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حرف جر اسم مجرور، حرف جر اسم مجرور، حرف جر اسم مجرور۔ من کتاب اللہ، اس جملے میں دو مرکب ہیں، ایک من کتابی یہ جار و مجرور ہے، اور دوسرا کتاب اللہ یہ مضاف الیہ ہے۔ کتابی جو ہے وہ دو کردار ادا کر رہا ہے، ایک اسم مجرور کا اور دوسرا مضاف کا۔ من حرف جر ہے اور کتابی اسم مجرور، من کتابی پہلا مرکب اور کتابی مضاف اور اللہ مضاف الیہ، کتاب اللہ دوسرا مرکب ہے۔ فی بیت اللہ، فی بیتی پہلا مرکب جو جار مجرور ہے، اور دوسرا مرکب بیت اللہ جو مضاف الیہ ہے۔ کبھی مضاف الیہ کا سلسلہ ہوگا جو بہت طویل ہو سکتا ہے۔ مسجد رسولی، رسول کی مسجد، مضاف الیہ ہے۔ مسجد رسول اللہ، اس جملے میں دو مرکب ہے، پہلا مسجد رسولی اور دوسرا رسول اللہ۔ رسولی پہلے مرکب میں مضاف الیہ اور مسجد مضاف ہے، دوسرا مرکب میں رسولی مضاف اور اللہ مضاف الیہ ہے۔ اس کا مطلب ہے رسولی پہلے مرکب میں مضاف الیہ بن گیا اور دوسرے مرکب میں مضاف بن گیا۔ تو میں کہتا ہوں رسولی دوہرا کردار ادا کر رہا ہے، تو ایسے وقت بھی آئیں گے جب اسم کے دو کردار ہوں گے۔ مسجد و مضاف، رسولی مضاف الیہ وہو مضاف اور اللہ مضاف الیہ۔ فی مسجدی رسول اللہ، فی حرف جر صرف ایک اسم پر اثر انداز ہوگا، فی کا اثر جو ہے صرف مسجدو پہ ہے اور وہ اس کو اسم مجرور بنا رہا ہے، مسجدی بن گیا۔ فی حرف جر مسجدی اسم مجرور وہو مضاف، رسولی مضاف الیہ وہو مضاف اور اللہ مضاف الیہ۔ اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ فی حرف جر مسجدی اسم مجرور اور یہ مضاف ہے رسولی کا، اور رسولی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے مسجدی کا، اور رسولی جو ہے یہ مضاف ہے اللہ کا، اور اللہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ اسم معرفہ معین اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب اس کا مطلب ہے کہ مضاف الیہ معرفہ اور نکرہ دونوں ہو سکتا ہے۔ جب آپ کتاب محمدن کہتے ہیں تو مضاف الیہ اسم معرفہ معین ہے، محمدن اسم معرفہ معین ہے، یہ جو ہے خاص نام ہے، اسم و علم ہے۔ اب آپ میری بات ذرا غور سے سنیں، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ اگر مضاف الیہ اسم معرفہ ہو تو مضاف خود بخود اسم معرفہ ہو جاتا ہے، حالانکہ کتابوں پر ال نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے ہم اس کو اسم معرفہ کہیں گے۔ مضاف پر ال نہیں آتا اور مضاف پر تنوین بھی نہیں آئے گی، لیکن اس کے باوجود اگر مضاف الیہ اسم معرفہ ہے تو ہم اس کو اسم معرفہ کہیں گے۔ جب مضاف الیہ اسم نکرہ ہو
تو مضاف خود بخود اسم نکرہ بن جاتا ہے۔ مثال کتاب و طالب، طالب علم کی کتاب، کتاب محمد، ان دونوں سے کتاب و محمد، محمد کی کتاب۔ قلم المدرس سے قلم المدرسی، استاد کا قلم۔ المدرسی اسم معرفہ ہے، اس لیے قلم بھی اسم معرفہ ہے۔ قلم و مدرسن اسم نکرہ غیر معین ہیں دونوں۔ قلم و المدرسی میں آپ استاد کو جانتے ہیں، اور قلم و مدرسن کی صورت میں آپ استاد کو نہیں جانتے۔ مسجد الرسولی، رسول کی مسجد، مضاف مضاف الیہ ہے۔ مسجد الرسول اللہ، یہاں الرسولی لکھنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ الرسولی اب مضاف ہو گیا، اور مضاف پر جو ہے ال نہیں آتا۔ لکھنے کا صحیح طریقہ ہے مسجد رسول اللہ، بغیر الف لام کے۔ ہینڈ آؤٹ کے صفحہ 14 اور 15 میں مضاف مضاف الیہ کی مثالیں ہیں، بہت اچھی مثالیں ہیں، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ مسجد رسول اللہ، مسجد پر ال نہیں ہے، رسولی پر ال نہیں ہے، لیکن اللہ پر ال ہے۔ اللہ پر ال کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ کے سلسلے کا اختتام ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اور اللہ مضاف نہیں بنے گا۔ اگر اس سے آگے کچھ ہوگا تو اس اسم پر بھی ال نہیں آئے گا، کیونکہ وہ پھر مضاف ہوگا۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے، مضاف پر ال نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ ہی مضاف نہیں بنے گا، یہ صرف مضاف الیہ ہے، تو اس پر ال ہے۔ کیونکہ اللہ ہی معرفہ ہے، اس لیے رسولی معرفہ ہے، اور اب چونکہ رسولی معرفہ ہے، اس لیے مسجد بھی معرفہ ہے۔ کیا ہم یہاں الجبرا کر رہے ہیں یا ریاضی کر رہے ہیں؟ یہ لاجکس کے ساتھ۔ اگر مضاف الیہ اسم معرفہ معین ہو تو مضاف خود بخود اسم معرفہ ہو جاتا ہے، اور اگر مضاف الیہ اسم نکرہ ہو تو مضاف خود بخود اسم نکرہ بن جاتا ہے۔ یہ اصول ہے، اگر مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہوگا، اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے۔ باب بیت ابن خادم المدرسی مکسور، استاد کے نوکر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا۔ کیا سمجھے؟ بابو مبتدا وہو مضاف، بابو جو ہے مضاف ہے بیتی کا، اور بیتی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے بابو کا، اور بیتی مضاف ہے ابنی کا، اور ابنی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے بیتی کا، اور ابنی جو ہے مضاف ہے خادمی کا۔ خادمی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے ابنی کا، اور مضاف ہے المدرسی کا۔ المدرسی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، ال اس پہ اس لیے ہے کیونکہ یہ اب مضاف نہیں بنے گا، یہاں پر مضاف مضاف الیہ کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اختتام پذیر ہوا۔ مکسورن جو ہے وہ خبر ہے۔ اب یہ ہم دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، لکھا تھا میں نے۔ بابو مبتدا وہو مضاف، بیتی مضاف الیہ وہو مضاف، ابنی مضاف الیہ وہو مضاف، خادمی مضاف الیہ وہو مضاف، المدرسی مضاف الیہ۔ یہاں مضاف مضاف الیہ کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا، اور مکسورن جو ہے وہ خبر ہے۔ الباب مکسورن، یہ اصل جملہ ہے، دروازہ ٹوٹ گیا۔ مبتدا اور خبر دونوں اس میں موجود ہیں، لیکن اس کی کیونکہ تفصیل بتانی تھی کہ کس کا دروازہ ٹوٹا ہے، اس کو بھی کچھ زیادہ ہی لمبا کر دیا، اس لیے کہ ہمیں پریکٹس کرنی تھی مضاف مضاف الیہ کے طویل سے کی۔ ہم مضاف مضاف الیہ کر رہے ہیں۔ کتاب و محمد، بیت و محمد، قلم و محمد۔ اگر ہمیں کہنا ہے اس کی کتاب تو ہم کہیں گے کتاب ہو، اس کا گھر بیت ہو، اس کا قلم قلم ہو۔ یہ مضاف مضاف نہیں ہے سب۔ یہ جو تھا کتاب و محمدن جو تھا، یہاں یہ اسم تھا،
اور جو کہ مضاف الیہ تھا، اور یہاں پر ہو جو ہے وہ ضمیر ہے جو مضاف الیہ ہے۔ من محمد، محمد سے، من ہو اس سے، اگر من محمد محمد سے، اور اگر آپ کو کہنا ہے اس سے تو آپ کو کہیں گے من ہو، اور یہ من محمد محمد سے، من ہو اس سے جار مجرور ہے۔ آپ 14 ضمائر اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ عند المدیری، مینیجر کے ساتھ، عندہ اس کے ساتھ، یہ ظرف مضاف الیہ ہے۔ جب ضمیر اسم کے ساتھ منسلک ہو تو نتیجہ مضاف الیہ، جب ضمیر حرف جر کے ساتھ منسلک ہو تو نتیجہ جار مجرور، جب ضمیر ظرف کے ساتھ منسلک ہو تو نتیجہ ظرف مضاف الیہ۔ کتابوں کے ساتھ ضمیر ہو ملاتے ہیں، کتابوں ہو اس کی کتاب۔ اب 14 ضمائر کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ کتابہو، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابکا، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی، کتابنا۔ اب اس کے ساتھ حرف جر ملایا، فی کتاب ہی، اس کی کتاب میں۔ ہم فی کتابہو نہیں کہتے، فی کتابی ہی کہتے ہیں۔ فی کتابی ہمارا پہلا مرکب جار مجرور ہے، اور کتابی ہی ہمارا دوسرا مرکب مضاف الیہ ہے۔ ہم فی کتابہو نہیں کہتے، فی کتابی ہی کہتے ہیں۔ ہو ہی کیوں بن گیا؟ فی حرف جر ہے، اس کے بعد کتابی اسم مجرور، وہو مضاف، اور ہی مضاف الیہ۔ ہی پہ کسرہ صرف اس لیے ہے کیونکہ کہنے میں آسان اور سننے میں اچھا لگتا ہے، کوئی گرامر کی تبدیلی نہیں ہے، یہ ضمیر ہے۔ اب اس کی ہم گردان کرتے ہیں۔ فی کتابہی، فی کتابہما، فی کتابہم، فی کتابہا، فی کتابہما، فی کتابہن۔ یہاں پر جو ضمیر ہے اس پہ زیر نہیں آیا ہے، یہ غور کیجیے گا۔ اصول یہ ہے کہ جب ضمیر حرف جر کے ساتھ منسلک ہو، اور اگر ضمیر سے پہلے کسرہ، زیر یا سکون کے ساتھ ہو تو تبدیلیاں آئیں گی، اور وہ صرف ان 5 ضمیروں میں آئیں گی، ہوا، ہما، ہم، ہما، ہنہ۔ ہا پر نہیں آئیں گی، اور کسی اور پہ بھی نہیں آئیں گی، بس صرف ان 5 پہ آئیں گی۔ اب اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ فی کتابکا، فی کتابکما، فی کتابکم، فی کتابکی، فی کتابکما، فی کتابکن، فی کتابی، فی کتابینا۔ ربو کے ساتھ ضمیر ہو کا اضافہ کرتے ہیں، ربو ہو اس کا رب، ربہو، ربہما، ربہم، ربہا، ربہما، ربہن، ربکا، ربکما، ربکم، ربکی، ربکما، ربکن، ربی، ربنا۔ اب اس کے ساتھ جو ہے حرف جر من ملا لیتے ہیں۔ من ربہی، من ربہما، من ربہم، من ربہا، من ربہما، من ربہن، من ربکا، من ربکما، من ربکم، من ربکی، من ربکما، من ربکن، من ربی، من ربنا۔ ہینڈ آؤٹ کے صفحہ 17 پر یہ حرف جر دیے ہوئے ہیں، ان، من، علی، الی، فی، بی، لی۔ ما اور اندہ ظرف ہیں، ہم ما اور اندہ کی مشق الگ سے کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ سبق میں حرف جر جو یہاں لکھے ہیں ان میں سے کچھ پہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہماری آج کی سمری مکمل ہوئی۔ PDF فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ویڈیو کی، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے مستفیض ہوں۔